بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیکٹس انفو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے افغان قوم اور افغانستان کی تاریخ۔ دوستو، ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ناظرین، بلا شک و شبہ پختون، پشتون، روہیلا، سلیمانی، پٹھان اور افغان سب ایک ہی قوم کے مختلف نام ہیں، اور یہ ان گم شدہ اسرائیلیوں کی اولاد ہیں جنہیں اشوریوں اور بابل والوں نے باری باری شام کے علاقوں سے مشرق کی طرف جلا وطن کیا تھا، اور جن کا ذکر کتاب مقدس اور کئی تاریخی کتابوں میں آتا ہے۔ افغان یا پختون یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ قوم مشرف با اسلام ہوئی۔ ناظرین، یہ قوم مشرف با اسلام ہوئی اور اس دین کی تبلیغ کے لیے کٹھن مرحلوں سے بھی گزری۔ یہ پختونوں کی روشن تاریخ ہے جو صدیوں تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا کوئی بھی گوشہ تاریکی میں نہیں۔ اس قوم کا ہر دور روشن رہا۔ دوستو، افغانستان کے علاقے میں اسلام سے 1900 سال قبل سفید فام اقوام آریہ آئے۔ بلخ کا شہر جس کا نام بختیہا یا باختریہ ہے، ہزاروں سال قدیم اور آریاؤں کا بسایا ہوا ہے۔ اسلامی دور میں اسے اقدام البلاد کہا گیا۔ ایران کے مشہور بقا منشی بادشاہوں سائرس اعظم 529 تا 549 قبل مسیح اور داریوش اعظم 522 قبل مسیح کے زمانے میں سرزمین آریانہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک کا نام کندھارا اور دوسرے کا نام باختر پڑ گیا۔ سکندر اعظم 326 تا 323 قبل مسیح کے بعد یونانیوں کا اثر و نفوذ افغانستان میں بڑھا۔ ہندوستان کے موریہ خاندان کے بادشاہ اشوک 232 قبل مسیح کا اثر ہندو کش کے جنوبی دامنوں تک پھیلا، اور اشوک کی کوششوں سے بدھ مت مذہب کو فروغ حاصل ہوا، اور 500 سال کی مدت میں افغانستان کے اکثر مشرقی حصوں میں بدھ مت پھیل گیا۔ کنٹک 120 عیسوی 162 عیسوی کشان خاندان کا بڑا بادشاہ تھا جس نے افغانستان اور پشاور پر حکومت کی۔ اس کا صدر مقام موجودہ بگرام کا شہر تھا۔ بامیان کے پہاڑوں میں تراشے گئے گوتم بدھ بانی مذہب بودھئی کے 175 اور 115 فٹ بلند مجسمے اسی دور کی یادگار ہیں، جنہیں طالبان افغانستان کی حکومت نے 2001 میں بارود سے اڑا دیا تھا۔ اسی زمانے میں نور اسلام کی تابندگی نے افغانستان کو درخشان کیا۔ ردم اور فارس کی دو بڑی سلطنتوں کے خاتمے کے بعد مسلمانوں نے وسط ایشیا کے ساتھ ساتھ افغانستان کو بھی فتح کیا، اور قدیم بدھ مت اور آتش پرستی کو ختم کر کے یہاں کے باشندوں کو دین متین اسلام کا ایسا پابند بنایا کہ 1500 سال گزرنے کے باوجود اہل افغانستان دنیا بھر میں سب سے کٹر مسلمان ہیں۔ افغانستان میں دور اسلام کے ابتدائی ایام کی تاریخ بہت کم ملتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ خراسان کا ایک حصہ تھا جس کے مشرقی حصے کا مرکز بلخ تھا، جو موجودہ مزار شریف کے قریب واقع اور تقریباً کھنڈر ہے۔ کسی زمانے میں بلخ علماء و فضلاء کا مرکز و مرجع تھا۔ یہاں سے سینکڑوں محدثین، صوفیاء اور علماء اٹھے۔ ہندو پاکستان کی کتب تواریخ میں غزنوی اور غوری سلاطین کا حال ملتا ہے۔ اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے۔ پھر مغلوں کے دور میں ظہیر الدین بابر کا حال ملتا ہے، جس نے 1502 میں کابل پر قبضہ کر کے اسے اپنا پایا تخت بنایا، اور 24 سال کے بعد 1526 میں ہندوستان کے لودھی بادشاہ ابراہیم کو پانی پت کی تاریخی لڑائی میں شکست دے کر ہند کی پہلی افغان حکومت کا خاتمہ کیا۔ مغلوں کے 300 سالہ دور اقتدار میں افغانستان کابل کے نام سے مغلوں کا ایک صوبہ رہا، جس کے ساتھ پشاور بھی ملحق تھا۔ شاہ جہان اور اورنگزیب کے دور حکومت میں پشتونوں کا مرکز و مسکن قندھار کافی سالوں تک ایران کے ماتحت رہا، حتیٰ کہ 1770 عیسوی میں عظیم افغان شجاع میر دائس خان ہوتک خلجی نے قندھار کو پہلی مرتبہ آزادی دلائی۔ اس کے بعد سدوزئی اور پھر محمد زئی خاندان کی حکمرانی میں افغانستان ایک مستقل ملک اور آزاد وطن رہا۔ انگریزوں کی دو مسلط کردہ
کردہ جنگوں 1839-1877 کے بعد 1919 میں قاضی امان اللہ خان نے افغانستان کو ایک آزاد، خود مختار اور غیر جانبدار ملک کی حیثیت سے دنیا سے منوایا۔